حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم باز نہ آئی اور کفر پر اڑی رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا۔ اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون بھی ہے۔ اس نے آپ کو بلایا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بہن ہے۔ آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا، سارہ، پورے روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنی ایک دربان کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ کر لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک، جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں بیمار ہوں۔ اور دوسرا جھوٹ یہ تھا جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ یہ کام اس کے بڑے بت نے کیا ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا اور پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میری بہن ہے۔ اس نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا، میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کے طرف بڑھا۔ آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور یہی الفاظ کہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے دوبارہ برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھیں، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا کہ وہاں آپ صدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا اور تیرے اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اس بشارت میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پاک باز اولاد کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی یعنی ہاجرہ کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دیں۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ دے دیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور وہ امید سے ہو گئیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب وہ امید سے ہوئیں تو اپنی مالکہ کو حقیر جاننے لگیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، تم جو چاہو کرو۔ حضرت ہاجرہ خوف زدہ ہو گئیں اور بھاگ کر ایک چشمہ کے پاس چلی گئیں۔ انہیں ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا، خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی، ان کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام اسماعیل رکھیں گے۔ وہ گوہر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ہاتھ ہوں گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسماعیل کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں اسے برکت دوں گا، کثرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔